نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز کرتے ہیں. پچھلے لیسن کا ہمارا تھوڑی سی تفسیر ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. سب سے پہلی بات جو ہم اس آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ البتہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کس کے ساتھ روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف روشن نشانیاں بھیجی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے رسول بھیجے. کیونکہ بنی اسرائیل بہت ہی زیادہ بھٹکی ہوئی قوم تھی، انہوں نے بہت سالوں تک غلامی کی زندگی گزاری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی زندگیاں بھی لمبی ہوا کرتی تھیں. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو فرعون کی ممی دیکھنے کا اگر اتفاق ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرعون کا قد کتنا لمبا تھا، اور ان کی زندگیاں بھی لمبی ہوا کرتی ہے نا، مطلب 600 سال 700 سال اس طرح کی ان کی زندگی ہوا کرتی تھی. انہوں نے ایک بڑا لمبا عرصہ انہوں نے گزارا ایک غلامی کی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے پے در پے یعنی کہ سلسلہ ٹوٹا نہیں رسولوں کا. پے در پے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 2-3 رسول بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ایک کے بعد دوسرا ان کی اولاد میں سے پھر اس کا مطلب ایک پیغمبر میں سے ان کے 2 بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا. جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل رسول بھیجے، اور ایک وقت میں 2-3 رسول بھی اللہ تعالیٰ نے اکٹھے بھیجے. ٹھیک ہے، تو وہ سلسلہ ٹوٹا نہیں، اور وہ سلسلہ کہاں پر آ کر رکا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر رکا تھا. اب یہ قومیں اتنی بدبخت تھیں کہ حالانکہ قرآن مجید کے تورات اور انجیل کے اندر واضح الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے لیے لکھ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آئیں گے، کلیئر الفاظ میں لکھا ہوا تھا. اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی اس کتاب کے اندر بھی پچھلے رسولوں کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا. اچھا، اب کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ جو قومیں تھیں بنی اسرائیل تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو نیگلیکٹ کیا. پیچھے چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے ڈال دینے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی کہ اس کو نیگلیکٹ کر دیا کہ وہ اپنی ہی بات کو کہتے تھے صرف ہمارا کلام جو ہے وہی سب سے مقدس اور سب سے بہترین کلام ہے، اس کے علاوہ کوئی بات سچ اور حق نہیں ہو سکتی، باقی یہ سب کے سب جھوٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے رسول بھی بھیجے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے یہ سلسلہ رکا. ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں، جن نشانیوں کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بعض نشانیاں ان کو دیں، اور اللہ تعالیٰ نے قوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کس پہ روح القدس کہا جاتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو. تو حضرت جبریل علیہ السلام سے قوت دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو قوت عطا کی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کیا کرتے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور پھر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ کیا کرتے تھے؟ جب ان کو ہدایت ملی، جب وہ آ کے ان کو بتاتا تھا ہدایت کی طرف آ جاؤ، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی ہی خواہشات کی پیروی کیا کرتے تھے، اور انہوں نے تکبر کیا. أَنفُسَكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، اس پڑھیں گے اس کو، اس نہیں پڑھیں گے. بہت سے لوگوں نے اس کو استکبرتم پڑھا ہے، زیر لگے گی یہاں پر کیونکہ تا پر زبر ہے. ٹھیک ہے، اس تکبرتم، انہوں نے تکبر کی وجہ سے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم سب ہی سے بہترین ہیں. آج اگر ہم میں سے کوئی بھی کسی سے صلح نہیں کرنا چاہتا، آج اگر ہم میں سے کوئی بھی ایک ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میری عزت سب سے بڑھ کر ہے، آج اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ کسی نے میری عزت کو کم کر دیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے وہ میرے آگے جھکے، وہ مجھ سے معافیاں مانگے، تو آپ یقین رکھیے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں تکبر موجود ہے. وہ تکبر ہی ہے جو ہماری گردنوں کو نیچے جھکنے نہیں دیتا. وہ تکبر ہی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر رہا ہے. وہ تکبر ہی ہے جو ہمیں ہماری اکڑ میں کھڑا رکھتا ہے
کہ ہمارے دلوں میں نفرتیں بھری ہوئی ہیں۔ نفرتیں کرنے کا مقصد ہی کیا کہ جب ہم جانتے ہیں جب ہم اللہ کے غلام ہیں، تو جب انسان غلام ہوتا ہے اپنے رب کا، جب اللہ کسی کو ذلت دینے پر آئے تو کوئی انسان کسی کو عزت نہیں دے سکتا ہے، اور جب اللہ کی ذات کسی کو ذلیل کرنے پر آئے تو کوئی دنیا کا انسان اس کو عزت نہیں دے سکتا، اور جو اللہ کسی کو عزت دینے پر آئے تو اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو آج جو ہم لوگ اپنے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اگر ہم کسی سے بات چیت نہیں کر پاتے ہیں، ہم کسی سے لڑائی جھگڑوں میں رہتے ہیں، تو وہ ہمارے دلوں میں تکبر ہے۔ تو وہ کیا کرتا تھا، ایک نے تو اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور انسان تکبر میں کب آتا ہے جب اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور ایک فریق نے کیا کیا، رسول کو ہی جھٹلا دیا، اور ایک فریق کیا کرتا تھا کہ وہ قتل کر دیتا تھا نبیوں کو، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق نہ صرف نبیوں کو بلکہ نبیوں کی جو ان کے مددگار تھے ان سب کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ اور وہ آگے سے کہتے کیا تھے، فَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہماری دلوں کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے۔ غلاف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میری ہدایت کی طرف نہیں آتا، میری لعنت ہے ان لوگوں پر۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ کفر کرتے ہیں۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنے کا۔ انکار کرنا کیا ہے؟ اللہ کی کسی بھی حکم سے، کسی بھی بات سے اگر میں اور آپ انکار کرتے ہیں تو ہم اسی زمرے میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم ہی ہیں ہمارے دلوں میں ایمان، بہت کم ہی ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اور کم ہی ہیں جو اس ایمان پر قائم بھی رہتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان لوگوں کے پاس جب اللہ کی طرف سے کتاب آ جاتی ہے تو کیا کرنے والی کتاب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے نا ان کو، یہودیوں کو، کہ وہ کتاب کیا ہے؟ مصدق لما معاہم، وہ اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تورات اور انجیل کی طرح سے جس طرح سے وہ جھٹلا رہے تھے، آج بھی یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا نبی ہی آخری تھا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ یہودی کہتے ہیں ہمارے نبی آخری تھے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسائی کہتے ہیں ہمارے نبی آخری ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ ہماری کتاب آنے کے بعد باقی ساری کتابیں ختم ہو گئی، ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو قرآن ہے، یہ قرآن ان ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے آ چکی ہیں، ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے کہ ان کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ سے فتح مانگتے تھے، جب کبھی وہ کافروں سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، جنگ کرتے تھے، تو انہیں جب شکست ہوتی تھی وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے بیچ میں کوئی نبی بھیج دے، اور ہمیں ان پر، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر ان سے لڑیں اور ہمیں فتح نصیب ہو ان کافروں سے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا، اور انہوں نے جب ان کے پاس وہ نبی آ گیا، عرفو پہچان لیا، جب تعارف ہو گیا۔ تعارف کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو پہچان لیتے ہیں۔ تعارف تب کروایا جاتا ہے جب آپ پہچان لیتے ہیں۔ جب ان کے پاس نبی آ گیا اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر سے کہا فَلَعْنَةُ اللَّهِ، بس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر جو انکاری ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں۔ بئس ما اشتروا، اتنا ہی برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا۔ کیا انہوں نے سوداگری کی؟ اپنے نفسوں کی۔ کہ انہوں نے کیا سوداگری کی؟ کہ وہ کفر کرتے ہیں اس کی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کیا، صرف ضد کی وجہ سے کہ وہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان کے اوپر نازل کیا ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف اپنی آیت نازل کرتا ہے۔ اب ان کو بڑی یہ تکلیف تھی کہ حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی قرآن کیوں نازل ہوا، کسی اور کی طرف نازل کیوں نہیں ہوا، بنی اسرائیل میں سے کسی پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ بڑا مسئلہ تھا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنے بندے کی طرف نازل کرتا ہے، تو تم اس کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہو۔ فباءوا بغضب علی غضب، وہ غضب کے ساتھ پلٹے، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج ہم مسلمان بھی اگر کسی رسوائی کا شکار ہیں تو وہ ہماری اپنی حرکتوں، ہماری اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان کی طرف کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے جب نازل کیا جاتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ در حقیقت ایمان نہیں لے کر آتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو ایمان کچھ حصے پر لے آتے ہیں اور وہ زیادہ حصے کا انکار کرنے والے ہیں، اور وہ کس کا؟ اس کے علاوہ بھی انکار کرنے والے ہیں، جو اس سے پہلے والی کتابیں ہیں ان کا بھی انکار کرنے والے ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ حق ہے، سچ ہے، تصدیق کرنے والا ہے، اس کی بھی جو ان کے پاس موجود ہے، تو تم اگر سچے ہو تو تم نبیوں کا قتل کیوں کرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ کے نبیوں کا کیوں قتل کرتے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، پر تم لوگوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم لوگوں نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، کیونکہ تمہارے دلوں میں ابھی بھی بچڑے کی محبت موجود تھی اور تم بڑے ہی ظالم تھے۔ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ یہ قوم کو تھی جس نے خود اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرتے ہوئے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے کوہ طور پر، کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب جلوہ ان پر پڑا ہی تو وہ سب کے سب مر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ اتنے ہی ظالم لوگ تھے، اتنی کھلی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود وہ پھر سے پلٹ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پکا عہد دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہ کوہ طور کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب بلند کیا ان پر یہ زلزلہ اتنا شدید آیا تو انہوں نے کیا کہا، اور ان سے کہا گیا کہ اللہ کے کلام کو پختگی سے پکڑ لو۔ پختگی سے اس پر پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر عمل کرو اور اس کو سنو جو اس کے اندر موجود ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ آیت ہے کہ جو اللہ نے قرآن ہمیں دیا ہے اس کو پختگی سے پکڑ لو اور اس کو سنو۔ تو یہودیوں نے کیا کہا، قالوا سمعنا وعصینا، سن تو لیا ہے ہم نے، سننے کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے نافرمانی کر دی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچا بسا دی۔ جب پی لیتا ہے نا جب پانی، تمہارا پورا کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا گرمی شدید لگی اور ٹھنڈا یخ پانی پیے، پورا کا پورا جسم اس سے ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ تو وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت، کتنی گہرائیت ہے اس لفظ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، اللہ نے کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو پلا دیا کہ وہ ان کے پورے جسم میں، ان کے رگوں میں دوڑنے لگے ان کے کفر کے سبب۔ یہ کتنا ہی برا ایمان ہے، اللہ نے نہیں ڈال دیا، انہوں نے خود ڈالی ہوئی تھی اپنے دلوں میں، وہ پلا دیے گئے تھے۔ کتنا ہی برا یہ ان کا ایمان ہے جو ان کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اس بچڑے کی عبادت کرو۔ اگر وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے ایماندار ہیں، ہمیں تو بڑا ایمان ہے، اگر تم مومن ہوتے تو تم ایسا کبھی بھی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اور اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عہد ہے، اگر تمہارے پاس، اگر یہ سب کچھ کر دینے کے باوجود بھی تمہارے لیے اللہ کے پاس کوئی گھر موجود ہے تو تم پھر تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اس دنیا میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ یہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں آخرت پر سب کا یقین ہے، کافروں کے علاوہ الہامی کتابوں والوں کے پاس سب کا یقین ہے یوم قیامت پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہارے پاس اتنے ہی اچھے اعمال ہیں تو تم تمنا کرو موت کی، اگر تم سچے ہو۔ اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی بار بار آ کے کہتے تھے کہ ہم سچے ہیں، ہم درست ہیں، آپ غلط ہیں، آپ کا ایمان غلط ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ قرآن کے اندر ایسی باتیں تھیں کہ ایک بات آتی اور پھر اس کے بعد دوسری بات منسوخ کر دی جاتی، ٹھیک ہے؟ تو تورات کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا، جب ایک بات اللہ کے حکم آ گیا تو وہ منسوخ ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان کو بہت ساری حجتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج دیا کہ تم اپنی ساری اولاد، اپنی بیویوں اور سب کو لے کر آ جاؤ، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں موت کی، تم بھی دعا کرو، ہم میں سے جو غلط ہوگا وہ موت پا لے گا۔ وہ انہوں نے چیلنج تو ان لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن وہ پھر آئے نہیں، انہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں،
اگر کیونکہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگر نبی نے یہ دعا مانگ لی تو ہم تو سب کے سب مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جواب دیا کہ اگر تو یہ لوگ ایسے ہیں کیونکہ وہ مومن نہیں ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پائیں گے، وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے وہ کس کی موت کی، کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے آگے بھیج رکھا ہے، اپنے آنکھوں سے اپنے جو عمل بھیج رکھے ہیں، وہ کبھی بھی ان کو جنت میں لے کر نہیں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ علیم بالظالمین، ظالم کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے گمراہی پر چل کر، تو اللہ بہتر جاننے والا ہے ظالم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے اور آپ ان کو زیادہ حریص پائیں گے کس پر؟ دنیا کی زندگی پر، کیونکہ یہ زیادہ محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے، اور آج میں اور آپ بھی دنیا کی زندگی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ اور میں، ہم میں سے کوئی ایک بھی ہے جو تیار ہو موت کے لیے؟ اگر آپ کو علم ہو جائے اگلے ہی لمحے، آپ کو مجھے علم ہو جائے اگلے ہی لمحے ہم نے بدلنا ہے، ہماری موت آنے والی ہے، تمہارے دلوں پر کیا بھولے گی؟ کبھی ان کینسر کے مریضوں سے پوچھئے گا جن کو لا علاج کر دیا جاتا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بس وہ مرنے لگے ہیں، تو ان کی دلوں کی کیفیت کیا ہو؟ جن کے ہر ہر لمحے میں مرنا، جن کے ہر ہر لمحے میں جینا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو زیادہ حریص پائیں گی دنیا کی زندگی پر۔ ہمارے دلوں میں بھی دنیا کی زندگی رچا بسا دی گئی ہے، اور کیونکہ ان لوگوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں ہر ایک ان میں سے کہ ان کو 1000 سال عمر دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، بے شک وہ 1000 سال کی عمر پالیں تو ان کی 1000 سال کی عمر بھی آخر کبھی ختم تو ہوگی نا، مریں گے تو صحیح نا، تو یہ عمر بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ آپ کا اور میرا سٹیٹس، آپ کی اور میری زندگی کا ہر ہر وہ عمل جو ہم صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں، ہم صرف دنیا کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے وہ سب کچھ جو ہم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔